ماہ سفر کی فضیلت یہ ہے کہ سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ عام طور پر سفر کے مہینے کو لوگ نحوس کہتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر خوبصورت بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیری رات میں بھی اللہ نے انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ کسی جانور کے آڑے آنے کو بعض مذہب والے نحوس سمجھتے ہیں، مطلب انسان کو کمزور بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام انسان کو نیڈری سکھاتا ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عربوں کے یہاں اس مہینے میں کے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، جس خیالات کو آج تک لوگ اپنائے ہوئے ہیں، وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں 3 مہینے کی بہت زیادہ حرمت اور عزت تھی۔ وہ 3 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینوں میں وہ لوگ جنگ سے پرہیز کرتے تھے اور 3 مہینے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ یہ 3 مہینے کی پابندیاں ختم ہوں اور پھر سفر کا مہینہ محرم ختم ہو کر سفر شروع ہو تو باہر نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہذا سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی عرب کے باشندے لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدال کے لیے گھر سے نکل جاتے تھے، تو ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے۔ اس طرح عرب میں یہ محاورہ سفر المکان یعنی گھر کا خالی ہونا مشہور ہو گیا تھا۔ مشہور محدث اور تاریخ داں سخاوی نے اپنی کتاب میں سفر کے مہینے کی یہی وجہ لکھی ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد اور خالی ہو جاتے ہیں، تو عربوں نے یہ بدشگونی کا خیال کر لیا کہ یہ مہینہ تو ہمارے لیے منحوس ہے۔ تبھی سے لوگوں میں آج کل بھی یہ وبا پائی جاتی ہے، بد خیالی پائی جاتی ہے، مگر گھر کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا کہ اس ماہ سفر میں وہ جنگ لوٹنے کے لیے، لوٹ و مار کرنے کے لیے گھر کو ویران کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں قوم سمود کے باب میں اللہ نے سورہ نمل میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی جانب حضرت صالح کو بھیجا تو انہوں نے سیدھی راہ بتلائی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو قوم سمود مخالفت اتر آئی۔ کہا جس عذاب سے ہمیں تم ڈراتے ہو وہ عذاب چلا ہی جلدی آئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور ان آزمائشوں میں پڑھ کر یہ چیلنج مت کرو، مگر قوم نے کہا کہ اے صالح ہم نہیں اور تمہارے اصحاب کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ جہاں نحوست کا تصور آیا اللہ نے ان پر عذاب کو بھیج دیا۔ مگر یاد رکھو کہ جو کچھ آفتیں آتی ہیں سب اللہ کی جانب سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا انسان اپنے کرموں کے بدلے میں ان آفتوں کو مول لیتا ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی آفت آئے تو اسے من جانب اللہ سمجھنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ صبر کرنا چاہیے، صبر سے اور نماز سے، مگر یہ نہ سوچے کہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور یہی وجہ ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، نیا کاروبار نہ کرنا، یہ سب غلط بات ہے، یہ سب انسان کے دماغ کی اپج ہے۔ جبکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نکاح سفر کے مہینے میں ہی ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی ماہ سفر میں پیش آیا اور بہت سے جنگ میں فتح اسلام کو سفر میں حاصل ہوئی۔ کائنات کے سب سے عظیم
شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اللہ کا کرم ماہ سفر میں دیکھیے کہ ہر مہینے کی طرح اس ماہ سفر میں 4 جمعہ آتے ہیں، اور جمعہ مومنین کے لیے عید ہے، اور جس مہینے میں مومنین کے لیے 4 عیدیں ہوں وہ مہینہ نحوس کیسے ہو سکتا ہے؟